Assalamualaikum everyone, welcome to Noor's Vlog. This is me Noor. Alhamdulillah I'm fine. Hope you all are doing great. آج میری مارننگ بہت ہی جلدی ہو گئی تھی کیونکہ آج میری تھوڑی سی جلدی اپائنمنٹ تھی مارننگ کے ٹائم پہ ہی، تو بس پھر میں جلدی جلدی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور فادر ان لاء کے ساتھ گھر سے نکل چکی تھی اور ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا، تو بس ہم لوگ جلدی جلدی اپنی اپائنمنٹ والی جگہ پہ جا رہے تھے۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کدھر کدھر گئے اور کیا کیا کیا۔ روزوں کے ساتھ صبح صبح اپائنمنٹ کے لیے اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے نا، اور وہ صبح صبح والی اپائنمنٹ تو سب سے زیادہ بری لگتی ہے میرے خیال سے، مجھے تو بہت بری لگتی ہے۔ اور یہاں تقریباً ساری اپائنمنٹس ہی مارننگ کی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت ہی ٹف روٹین ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بس ہم لوگ پہنچ چکے تھے، میرے ہسبینڈ ہم لوگوں کو ڈراپ کر کے اپنی جاب کے لیے نکل گئے، اور میں اور میری فادر ان لاء اپنی اپائنمنٹ کے لیے اس آفس چلے گئے جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا۔ ابھی وہ آفس بھی تقریباً نہیں کھلا تھا کیونکہ اس کا ٹائمنگ ٹھیک تھی 8-10 پہ، اور ہم لوگ تھوڑا جلدی پہنچ چکے تھے۔ جب اس آفس کی طرف دیکھا تو اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی، اور ایک دفعہ تو دل کو اب کیا کروں گی، اتنی لمبی لائن ہے پہلے ہی، اور پھر ٹوکن نمبر اتنا مشکل سے آتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ کتنی لمبی لائن ہے، یہ تو شکر ہے ہم لوگوں کے بعد بھی اتنی لمبی لائن ہمارے پیچھے ہو گئی تھی۔ تو بس جیسے ہی آفس کا ٹائم کھلا، اوپن ہوا دروازہ، تو ہم سب اندر آ گئے، اپنا ٹوکن نمبر لیا اور اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے۔ الحمدللہ فائنلی ہم لوگوں نے اپنی اپائنمنٹ ڈن کی، اور اب میرے فادر ان لاء مجھے ایک جگہ پہ وزٹ کروانے لے کے جا رہے تھے کیونکہ ابھی ہماری بس میں ٹائم تھا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے واپس بس پہ جانا تھا کیونکہ ہسبینڈ تو ڈراپ کر کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے میرے فادر ان لاء نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پہلے کبھی آئے ہو یہاں پہ، تو میں نے کہا نہیں، تو کہتے آؤ میں آپ کو دکھا کے لے کے آتا ہوں۔ یہاں پہ ڈفرینٹ پکنک پوائنٹس تھے جو انہوں نے مجھے دکھائے، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے منی کیسل آ جاتا ہے وہ دکھایا، کیونکہ مجھے ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے۔ تو بس پھر ہم لوگ وہاں گئے، اور یہ بڑا پیارا پرسکون جگہ تھی، لوگ جاگنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ٹھنڈ بھی تھی دھوپ بھی تھی، لیکن جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو فل کور کر کے جاگنگ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایک ہیں پاکستانی کہ ہم لوگ اگر کوئی تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جائے، تھوڑی سی بارش ہو جائے، ہم لوگوں نے تو کہنا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اب تو بستر سے ہی نہیں نکلنا۔ ان لوگوں میں خود بھی ہوں، اب دیکھیں نا، میں یہاں پہ میرا روزانہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں باہر جا کے گھوم کے آتی ہوں، باہر جاتی ہوں خود اکیلے نا، تو لیکن وہی لیزی ہو جاتی ہوں کہ کیا کروں گی اب جا کے، چلو اب کل جائیں گے، وہ کل آتی ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ سردیوں کی وجہ سے یہاں پہ پتے سارے گرے ہوئے تھے، اور اب بس اسپرنگ سیزن آنے ہی والا ہے، تو اب دیکھیے گا آہستہ آہستہ سب درخت پتوں سے پھولوں سے بھر جائیں گے، اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر ہوگا۔ یہاں کی فرسٹ میری اسپرنگ ہوگی، تو ہوپ سو آئی ول انجوائے دیٹ۔ بس یہاں پہ میں اور میرے فادر ان لاء باتیں کرتے جا رہے تھے، اور مجھے میرے فادر ان لاء بتا رہے تھے کہ جنگوں کے دنوں میں یہ لوگ کیسلز میں کیا کیا کرتے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں جو ڈیپ انہوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ لوگ یا تو تیل چھوڑ دیتے تھے یا پھر کوئی شے چھوڑ دیتے تھے تاکہ دشمن وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ اور یہاں پہ ایک مجھے اٹلی کی اور یورپین کنٹریز کی بات بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنی ہسٹوریکل پلیسز کو ہسٹوریکل ہی رہنے دیتے ہیں، اور اپنی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو، ان کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو مرنے نہیں دیتے۔ اگر وہ رینوویشن بھی کر رہے ہیں نا، تو اس کو اس میں ہی اسی طرز میں بنائیں گے، کوئی نئی چیز، کوئی نیا ایلیمنٹ اس میں ایڈ نہیں کرتے، اور اپنی ہسٹری کو وہ لوگ زندہ رکھتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسے پرانے کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور نئے کے چکروں میں ہم لوگ اپنے پرانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے وہ چیز بہت اچھی لگی۔ یہاں پہ بس ہم لوگ اب اپنے گھر کی طرف واپس جانے کے لیے ریڈی ہو چکے تھے، اور اب ہم لوگ اپنے گھر کی راستے میں ہی تھے، کیونکہ گھر جا کے مجھے بہت ہی زیادہ ڈھیر سارے کام کرنے تھے، کیونکہ اب آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے رمضان چل رہا ہے، اور رمضان کی تیاریوں کے لیے، افطاری کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اپنی عبادت بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ تو بس جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی، میں نے جاتے ساتھ اپنے روم میں سب سے پہلے گئی بیڈ شیٹ وغیرہ، کیونکہ میں صبح صبح چلی گئی تھی تو میں نے اپنا بھی روم سیٹ نہیں کیا تھا، تو بس اپنا روم وغیرہ سیٹ کیا جلدی جلدی چینج وغیرہ کرنے کے بعد۔ آج میں نے اپنی بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی، تو بس میں نے اپنی بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی، اور اپنا روم اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا جو ہے نا روم کے اندر اسکوپا پھیرا، موچو پھیرا، تاکہ روم اچھے سے میرا کلین اپ ہو جائے، پھر میں دوبارہ اپنے کمرے کے اندر، اپنے روم کے اندر شام کو ہی آؤں اور بالکل فریش فیل کروں اپنے روم کے اندر جب بھی آؤں۔ تو بس یہاں سے میں نے ٹیشوز وغیرہ کا بہت زیادہ گند ڈالا ہوا تھا آج، جو میں نے اپنے ڈریسنگ پہ یوز کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے میں نیچے پھینک دیے تھے تاکہ میں اسکوپا پھیروں۔ یہ میری سب سے گندی عادت ہے، حالانکہ ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے،
ڈسٹ بن کا مطلب کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے اس کو اوپر پھیرنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے وہ ٹیشوز نیچے پھینک دیا تھا. اینی ہاؤ میں اپنے بس روم کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد فوراً سے جلدی سے اپنے کچن کے اندر آئی اور میں نے افطاری کے لیے کچھ ویجیز کٹ کر کے رکھی. پھر اتنی دیر میں عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، تو بس میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی اور اپنی کچھ تسبیحات وغیرہ کیں. وہ کرنے کے بعد میں ایک اس چیز سے بالکل پرسکون ہو گئی تھی کہ چلو میری عبادت ہو گئی کمپلیٹ. عصر کی ٹائم ہو چکا تھا. اس کے بعد بس نیچے سے دوبارہ سے اپنی کچن میں گئی اور میں نے سموسے آج پریپیئر کر کے رکھے تھے اور کچھ فریز کر کے رکھ دیے تھے. اور بس اب میں یہ سب کچھ فرائی کرنے والی ہوں، کیونکہ اب بس مغرب کا ٹائم آتے پتہ ہی نہیں چلے گا. افطاری کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں یہاں چیزیں فرائی کر رہی تھی. تو آج کا ولاگ یہیں کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.